السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنائی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا کہیں وہ توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادی بھی کی، اس سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی وہ بہت ہی غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرمانبردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایت کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو اور میرے بعد تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک اور صالح بچے کی بشارت دی، اور کچھ عرصے بعد ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے معنی عربی میں عطوے خداوندی کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کراتے۔ جو حضرت شیث علیہ السلام بڑھتے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والد کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن و رات کی گھڑیوں کی پہچان کرائی اور اوقات میں ہونے والے عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیث علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔
حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ دین کے تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن مجید میں جس 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر ہے، اس میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کاموں کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ بنتے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجودہ تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں ہے، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیا گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر پر گامزن تھی، اسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا اور نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاج اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے بعد جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کے ساتھ اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے اس وقت اس کا نام عرش پر لکھا دیکھا جس وقت میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا اور بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر یہ نام مبارک نہیں لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا، مگر جنت میں بھی کوئی ایسا محل، بالا خانہ، کوئی ایسا دریچہ ایسا نہیں دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد قینن بنا اور اس کے بعد قینن کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور ان کے لشکروں، جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزوہ عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان 3 میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہی سپرد خاک کیے گئے۔